یہ بڑی تعجب کی بات ہے، چیف سیکرٹری موجودہ دور میں ایک پوری سرکار ہوتا ہے، یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا چیف سیکرٹری ہے۔ 4.5 لاکھ ملازمین ہیں ہمارے پاس تمام جموں کشمیر کے اندر، ان میں سے 2.5 لاکھ اگر جو ہے بیک ڈور اپوائنٹڈ ہے۔ چیف سیکرٹری گورنمنٹ اگر خود کہہ رہی ہے تو صاحب آپ پھر وقت کیا نکال رہے ہو؟ نکال دو نا باہر ان کو۔ دیکھیے چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بات کہہ کے مجھے لگتا ہے کہ ایک مضحکہ خیزی بنا دی ہے۔ اگر اس قسم کی بات ہے تو آپ نکال دو نا 2.5 لاکھ لوگوں کو، پھر دیکھنا کیا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان لیگل لوگوں پر جو ہے ان کے چیف سیکرٹری آپ بنے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بات کسی بھی صورت میں جو ہے کوئی جینون بات ہے۔ اگر 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں بیوروکریٹ، ان میں بیوروکریٹ بھی ہوں گے، ان میں گیزٹڈ بھی ہوں گے، نان گیزٹڈ بھی ہوں گے، یا دوسرے آپ یہ کہیے کہ نان گیزٹڈ یا چھوٹے امپلائی ہیں، تو صاحب اس قسم کی اگر آپ کو پورا فرم یقین ہے، اگر آپ کا بلیف ہے کہ یہ غیر قانونی لوگ ہیں، تو غیر قانونی سرکار پھر چل رہی ہے۔ سرکار کے سسٹم کے اندر، جس سسٹم کے اندر 2.5 لاکھ لوگ غیر قانونی ہوں یا بیک ڈور اپوائنٹی ہوں، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سرکار سے پھر کون سی بہتر توقع انسان کر سکتا ہے۔ پھر ان کو تو فوری طور پر فارغ کرنا چاہیے ان کو۔ کہ عوام کی طرف سے یہ اس قسم کا کوئی سہیوگ ان کو، کیونکہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ خود جو ہیں ایک ڈرامہ بازی اور اپنی اپنی دولتیں بچانے کے چکر میں ہیں، اپنی اپنی سکن سیو کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ تمام ڈرامہ بازی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے۔ میں نے آپ کو کہا یہ تمام ایک الیکٹورل پالیٹکس ہے۔ بائی ڈیفالٹ لوگ اس وقت تنگ آئے ہوئے، لوگ چاہتے ہیں کہ جناب علی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سول سرکار آ جائے، اس میں اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بلا ان میں سے بھی آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی عوام کے پاپولر لیڈر ہیں یا عوام کی پاپولر آواز ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ آ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ بذات خود جو ہے لوگوں کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی پاپولر آواز ہے۔ یہ اس وقت لوگوں کی تنگی کا فائدہ یا اس قسم کی جو مس گورننس چل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کسی طریقے سے چناؤ ہو جائیں تو اس وقت لوگوں کی آواز جو ہے گورنر راج کے خلاف ہے، تو اس میں ہمیں اگر ووٹ مل جائے تو ہم سرکار میں آ جائیں بس۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹار انڈیا اور میں ہوں عرفہ احمد ڈینگ۔ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آل جموں اینڈ کشمیر پنچایت کانفرنس پریزیڈنٹ شفیق میر صاحب۔ سر سواگت ہے آپ کا نیوز سٹار انڈیا میں۔ بہت بہت شکریہ۔ میر صاحب، اگر بات کریں ہم ابھی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم جموں کشمیر کے حالات جو بنے ہوئے ہیں، اور اگر ہم بات کریں جو آل پارٹی میٹس ہو رہی ہیں جس میں بہت ساری پارٹیز جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، کچھ ایک پارٹیز ہیں جو پارٹیسپیٹ نہیں بھی کر رہی ہیں، اور جو 10 تاریخ کا ان کا جو پروٹیسٹ رکھا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ سارا سینیریو جو بنا ہوا ہے؟ دیکھیے آپ اگر اس پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں، آل پارٹیز جو ہے ہیڈڈ بائی فاروق عبداللہ صاحب، ایکس چیف منسٹر جموں کشمیر کے اور نیشنل کانفرنس کے صدر، اس کو پہلے جو ہے چند مہینے پہلے تک گپکار الائنس کہا جاتا تھا، آج اس کو آل پارٹی کا نام دیا گیا ہے۔ بظاہر طور پر تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، جیسے آل پارٹی کے سپوکس مین یوسف تارگامی صاحب نے کہا ہے۔ لیکن میں ان سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، جموں کشمیر کا کانسٹیٹیوشن تو اس دن سب جو ہے سسپینڈ کیا گیا تھا یا ایبروگیٹ کیا گیا تھا 5 اگست 2019 کو، جس وقت جموں کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ہی ختم کر دیا گیا تھا، یا انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 اس کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کو یہ دھرنا دینا یاد نہیں آیا۔ اس وقت ان لوگوں نے جو ہے ایک نام نہاد ڈرامہ بازی کے تحت اپنی اپنی ہوسٹ ارسٹ کا ڈرامہ جو ہے رچایا، 1.5 سال تک اپنے گھروں کے اندر وہاں بیٹھے انجوائے کیا۔ اصل پرابلم اس وقت جو ہے، اس وقت یہ دھرنا دینے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ چیز بتائیے کہ آپ لوگ آرٹیکل 370 کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں، آپ نے پچھلے 2 سال سے یہ رٹ لگائے رکھی ہے کہ جناب جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو بھیا ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دو نا، اس سے پہلے ہی پھر آپ نے دھرنا دینا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا، وہ ان کو پتہ ہے۔ اب اس سے پہلے یہ اپنا ڈیلیگیشن یہاں سے آل پارٹی کا لے کر چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس بھی جا کر فاروق عبداللہ صاحب کی قیادت میں ملے ہیں، وہاں سے بھی ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا ہے۔ جموں کشمیر میں جو ہے
مستقبل قریب میں کوئی چناؤ ہونے والے ہیں؟ دراصل پچھلے 5 سال سے یا 6 سال سے 8 سال سے 2014 میں جو ہے لاسٹ الیکشن یہاں اسمبلی کے ہوئے تھے، اس کے بعد یہ لوگ تمام جاب لیس ہو گئے ہیں۔ یہ تمام الیکٹورل پالیٹکس ہے، یہ تمام دھرنا نہ کسی کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے، نہ کسی لوگوں کے رائٹس کے لیے ہے، نہ کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہے، نہ عام لوگوں کے مسائل کے لیے ہے۔ یہ الیکٹورل پالیٹکس ہے۔ دراصل یہ لوگ جو ہے جاب لیس ہو گئے ہوئے، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے 2018 کے اندر چاہے نیشنل کانفرنس ہو، چاہے PDP ہو یا اس قسم کی جماعتیں، جس وقت یہاں پر پنچایت کے چناؤ ہونے تھے، ULB کے چناؤ ہونے تھے، انہوں نے اس وقت 35A کا بہانہ لگا کر ان چناؤ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انسٹیٹیوشن ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، فرسٹ ٹائر کے چناؤ بھی ہو گئے ان کے بغیر ہی، سیکنڈ ٹائر کے چناؤ BDC کے بھی ہو گئے، DDC میں نہ ان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا تو کود گئے۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے انسٹیٹیوشن جا رہے ہیں۔ آج یہ لوگ کمپلیٹ جاب لیس ہو چکے ہیں اور یہ الیکشن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ دراصل یہ درسنا اسی کے لیے ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی یہ اور گڑ گڑائیں گے، ابھی یہ اور بھیک مانگیں گے۔ ابھی بھی نیئر فیوچر میں ان کی جو ہے یہ تمنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں پر جو حال ہونے والی ہے۔ یہ جو 10 تاریخ کو یہاں پر آل پارٹیز کے نام پر جو دھرنا دینے کی انہوں نے بات کی ہے، یہ لوگوں کے حقوق کی بات کے لیے نہیں ہے کہ کہیں پر لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، کہیں مس گورننس ہے، کہیں پر لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے، یا لوگوں کو کوئی اچھی سرکار دینے کی۔ اصل میں یہ خود جاب لیس ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ خود الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے، ایک دباؤ بڑھانے کے لیے ایک ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ LG ایڈمنسٹریشن یا سینٹرل گورنمنٹ پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کے دھرنے سے بھی کوئی اثر نہیں ہونا ہے، نہ کسی LG ایڈمنسٹریشن پر ہونا ہے یا سینٹرل گورنمنٹ پر ہونا ہے۔ تو بذات خود بھی تو یہاں پر جو LG صاحب ہیں یا جموں کشمیر کی جو انتظامیہ ہے، وہ اس وقت ڈائریکٹلی جو ہے گورنڈ بائی یا جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے، ہوم منسٹری کے اندر آتی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ موجودہ مرکز کی سرکار ان کے کسی قسم کے دھرنے سے یا اس قسم کے دھرنے سے کسی پریشر میں آ کر کوئی فیصلہ لے گی۔ ان کو اپنے حساب سے جو چیزیں فٹ آئیں گی وہ اسی طریقے سے لیتے جائیں گے۔ البتہ ایک تو یہ عوام کے اندر جو ہے زندہ رہنے کے لیے، دوسرا مجھے لگتا ہے یہ بس یہی بھیک مانگ رہے ہیں الیکشن کے لیے۔ تو اس میں ان کی جو ہے مزید خجالت اور ضلالت ہی ہو رہی ہے، کچھ ملنا نہیں ہے ان کو۔ آپ نے ایک بات کہی 370 اور 35A کو لے کر کے کہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ وپریت آئے گا؟ کیونکہ اگر ویسا کچھ ہوتا تو سپریم کورٹ جو ہے اس پٹیشن کو جو ہے انٹرٹین ہی نہیں کرتی۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن البتہ ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے، جو لوگ سپریم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں آلریڈی، اگر آپ اس ایشو کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں، آرٹیکل 35A کو یا 370 کو لے کر گئے ہوئے ہو، تو آج آپ دھرنا پھر کس بات کا دے رہے ہو؟ بھائی صاحب، آپ جو ہے انتظار کرو نا سپریم کورٹ کا، آپ جو ہے فیصلہ آنے دیجئے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے۔ اصل میں بنیادی طور پر جب یہ سپریم کورٹ میں گئے تھے، اصلیت یہ تھی انہوں نے اپنے سر سے اس ایشو کو اتارنے کے لیے کہ ہم کورٹ میں ایشو کو ڈال دیں گے، ہمیں نہ دھرنا دینا پڑے گا، نہ سڑکوں میں آنا پڑے گا۔ تو لوگ اگر کل ہمیں پوچھیں گے کہ صاحب آپ نے کچھ کیا نہیں، ہم کہیں گے کہ ہم نے کورٹ کے اندر کیس لگایا ہوا ہے۔ اب وہاں پر بھی یہ ننگے ہو رہے ہیں، ان کو پتا تھا کورٹ کے اندر لٹک جائے گا، 5 سال 10 سال کیس لٹک جائے گا، تو تب تک ہم سیاست کرتے رہیں گے جی سپریم کورٹ کے اندر ہے مسئلہ تو ہمارا مسئلہ چلتا رہے گا۔ اب سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کر کے 15 دن کے اندر اندر انہوں نے کمپلیٹ تمام پروسیس کر دیا، اب کسی وقت بھی وہ ججمنٹ دے سکتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اب ہماری وہ دال گلنے والی نہیں ہے، ہم وہاں پر ننگے ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ ہے۔ تو اب ہم دھرنا پالیٹکس سٹارٹ کریں اپنی، یہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اس قسم کا کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہی چیز ہے۔ ورنہ اگر ان کو فرم بلیف ہے، اگر سپریم کورٹ پر ہی فرم بلیف ہے، یا ان کو یہ بلیف ہے کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں آنا ہے، تو پھر اس سے پہلے دھرنا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کا انتظار کر لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی حرکت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی شک ہے۔ عام جنتا جو جموں کشمیر کی ہے، اس پہ ان کا کیا اثر ہوگا؟ اس پروٹیسٹ کا کیا اثر ہوگا؟ کیا سہیوگ ملے گا ان آل پارٹی میٹ کو؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ عوام کی طرف سے یہ اس قسم کا کوئی سہیوگ ان کو، کیونکہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ خود جو ہیں ایک ڈرامہ بازی اور اپنی اپنی دولتیں بچانے کے چکر میں ہیں، اپنی اپنی سکن سیو کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ تمام ڈرامہ بازی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے۔ میں نے آپ کو کہا یہ تمام ایک الیکٹورل پالیٹکس ہے۔ بائی ڈیفالٹ لوگ اس وقت تنگ آئے ہوئے، لوگ چاہتے ہیں کہ جناب علی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی سول سرکار آ جائے۔ اس میں اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بلا ان میں سے بھی آ سکتی ہے۔
تو ایسی صورت میں اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی عوام کے پاپولر لیڈر ہیں یا عوام کی پاپولر آواز ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ آ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ بذات خود جو ہے لوگوں کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ تنگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی پاپولر آواز ہے، یہ اس وقت لوگوں کی تنگی کا فائدہ یا اس قسم کی جو مس گورننس چل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کسی طریقے سے چناؤ ہو جائیں تو اس وقت لوگوں کی آواز جو ہے گورنر راج کے خلاف ہے، تو اس میں ہمیں اگر ووٹ مل جائے تو ہم سرکار میں آ جائیں بس۔ یہ جو ایل جی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں ایل جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں کوئی سروے کروا لیجئے، 80% لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں جموں کشمیر کے کہ الیکشن ہو، وہ تو جو ویوستھا چل رہی ہے ایل جی صاحب کے انڈر وہ اس ویوستھا سے خوش ہیں سارے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس بات کے ساتھ میں ڈسپیوٹ کرتا ہوں، اس بات میں کبھی سبسکرائب نہیں کرتا کہ بھلے ہی لوگ موجودہ سیاسی سسٹم کو نہ چاہتے ہوں، موجودہ جتنی بھی جماعتیں ہوں، چاہے بی جے پی ہو، نیشنل کانفرنس ہو، کانگریس ہو، جو بھی ہماری ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں جموں کشمیر کے اندر، ان کو نہ چاہتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایل جی صاحب کی ایڈمنسٹریشن کو لوگ چاہتے ہیں، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی اس وقت جو ہے ایک قسم کی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی پہنچ سے یہ حکومت بہت دور ہے، کرپشن جو ہے اپنی تمام حدیں اس وقت پار کر چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایل جی صاحب یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ لوگ اس موجودہ سیاسی سسٹم کو نہیں چاہتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ لوگ آپ کے سسٹم کو چاہ رہے ہیں۔ بدلاؤ لوگ ضرور چاہتے ہیں، بدلاؤ چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایل جی صاحب یہ کہیں کہ لوگ اگر سیاستدانوں کے خلاف ہیں تو لوگ ان کے حق میں ہیں، تو اصل میں وہ بھی ایک سیاستدان ہی ہے، یا ان کا جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا بہت اچھا ہے کہ لوگ اس کے حق میں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میر صاحب اگر بات کریں ہم، چیف سیکرٹری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ جابس، گورنمنٹ جابس جو دی گئی ہیں وہ بیک ڈور انٹریز ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ایک بیوروکریٹ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جب دیتا ہے؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے، چیف سیکرٹری موجودہ دور میں ایک پوری سرکار ہوتا ہے، یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر جموں کشمیر کی گورنمنٹ کا چیف سیکرٹری ہے۔ 4.5 لاکھ ملازمین ہیں ہمارے پاس تمام جموں کشمیر کے اندر، ان میں سے 2.5 لاکھ اگر جو ہے بیک ڈور اپوائنٹڈ ہے۔ چیف سیکرٹری گورنمنٹ اگر خود کہہ رہی ہے تو صاحب آپ پھر وقت کیا نکال رہے ہو؟ نکال دو نا باہر ان کو۔ دیکھیے چیف سیکرٹری صاحب نے یہ بات کہہ کے مجھے لگتا ہے کہ ایک مضحکہ خیزی بنا دی ہے۔ اگر اس قسم کی بات ہے تو آپ نکال دو نا 2.5 لاکھ لوگوں کو، پھر دیکھنا کیا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان لیگل لوگوں پر جو ہے ان کے چیف سیکرٹری آپ بنے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بات کسی بھی صورت میں جو ہے کوئی جینون بات ہے۔ اگر 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں بیوروکریٹ، ان میں بیوروکریٹ بھی ہوں گے، ان میں گیزٹڈ بھی ہوں گے، نان گیزٹڈ بھی ہوں گے، یا دوسرے ہم یہ کہیے کہ نان گیزٹڈ یا چھوٹے امپلائی ہیں، تو صاحب اس قسم کی اگر آپ کو پورا فرم یقین ہے، اگر آپ کا بلیف ہے کہ یہ غیر قانونی لوگ ہیں، تو غیر قانونی سرکار پھر چل رہی ہے۔ سرکار کے سسٹم کے اندر، جس سسٹم کے اندر 2.5 لاکھ لوگ غیر قانونی ہوں یا بیک ڈور اپوائنٹی ہوں، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سرکار سے پھر کون سی بہتر توقع انسان کر سکتا ہے۔ پھر ان کو تو فوری طور پر فارغ کرنا چاہیے ان کو۔ اگر بات کریں ہم، لگ بھگ 3 سال تک جو ہے پی ڈی پی اور بی جے پی کی بھی گٹھ بندھن کی سرکار رہی تھی، اگر پیچھے بیک ڈور انٹریز ہوئی ہیں تو کیا ان 3 سالوں میں بھی بیک ڈور انٹریز ہوئی ہوں گی؟ دیکھیے ان کا اسپیسیفک ٹائم تو یہ نہیں بتایا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے رینڈملی کہا ہے کہ 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت جموں کشمیر کے جو ہیں ملازم جو ہیں وہ بیک ڈور اپوائنٹی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیے کسی نے بھی ہوں، چاہے بی جے پی سرکار میں ہوئے ہوں، نیشنل کانفرنس سرکار میں ہوئے ہوں، پی ڈی پی میں سرکار میں ہوئے ہوں، انلیگل از انلیگل۔ انلیگل اگر آپ کی نظر میں آیا ہے، سرکار کا ہیڈ خود کہہ رہا ہے کہ 2.5 لاکھ لوگ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس ہیں، بیک ڈور اپوائنٹی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام سرکار کا سسٹم ہی جو غیر قانونی ہے، تو غیر قانونی سسٹم کے جو ہے ہیڈ کس طریقے سے چیف سیکرٹری صاحب بنے ہوئے ہیں اور کس بات کا پھر انتظار کر رہے ہیں، پھر ان لوگوں کو فارغ کیوں نہیں کیا جاتا؟ بالکل، تو کیا ایک میسج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے، عوام کے لیے؟ دیکھیے میں کوئی اس قسم کا کوئی مذہبی رہنما تو نہیں ہوں کہ یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوں کہ جناب علی کہ میں یہ چیز کہوں گا کہ کوئی میسیج دوں گا۔ البتہ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے ذہی شعور لوگوں سے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں، جموں کشمیر کے اندر جو مہنگائی ہے، جموں کشمیر کے اندر جو گورننس کی صورتحال ہے، جموں کشمیر کے اندر جو اس وقت کرپشن کی صورتحال ہے، جب اس قسم کے حالات کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہوں، ہر شخص پر فرض بن جاتا ہے کہ وہ پالیٹکس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے۔
जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक्टिव पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। अगर वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करना चाहिए, तो अब जाकर ये सिस्टम जो है वो ठीक होगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोगों को, हर आदमी पर इस वक्त फ़र्ज़ है वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शफीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।